اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ دیکھیے ہمارا جز ہے 3 اور سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 70، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم، اور حالانکہ تم، تشہدون، تم گواہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ پورا مضمون پچھلی تمام آیات کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اہل کتاب کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں، پورا مضمون چل رہا ہے۔ آپ نے کل بھی سنا کہ اہل کتاب جو تھے نا، اہل کتاب، پہلی بات ہے کہ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اہل کتاب سے مراد یہ ہے، اہل کتاب کہہ کے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یہود اور نصارہ کو۔ کیونکہ وجہ یہ تھی، میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دوں، وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں جو ظاہر آسمانی کتابیں ان پر بھی اتری تھیں، ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کی تمام جو رتبے، مرتبے، مقام، ان کا ذکر تھا، لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی انہی کے قوم سے آئیں گے تو ان کو قبول ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے نبی ان کی بنی اسرائیل سے نہیں آئے اور بنی اسماعیل کی نسل سے آئے، تو ان کے دل میں حسد پڑ گئی اور یہ ان تمام چیزوں سے حسد کرنے لگے اور طریقے اختیار کیے کہ ان کی بات نہ سنو اور ان کو اگنور کر دو، اور وہ یہ سمجھے کہ ان کا ایسا کرنے سے باقی سب بھی ٹھیک ہو جائے گا اور باقی سب لوگ بھی ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نے اس دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں میں جب قرآن کو سنتے تھے تو پھر وہ اپنا ایمان پر آ جاتے تھے۔ تو پھر جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا کہ ایک ایشو تو یہ تھا کہ ابراہیم، مطلب کرتے تو وہ اپنی مرضی تھے اور نام ابراہیم علیہ السلام کا لگا دیتے تھے، اور دونوں یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، دونوں اس بات کو لے کے لڑتے رہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے فالوورز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلی ہماری آیات گزری ان کا خلاصہ بتا رہی ہوں، منع کر دیا کہ نہیں، نہ یہودی تھے ابراہیم اور نہ نصرانی تھے، وہ تھے سچے مسلمان، پکے مسلمان، حنیفہ مسلم، یکسو مسلمان تھے وہ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور آپ ان کے قریب ترین لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ مطلب ان کو، یہود نصارہ کو کہا کہ ان کے قریب ترین لوگوں میں سے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مومن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے مومنین کا، تو اللہ جو ہے وہ ولی ہے تمام مومنین کا نا۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے میرے خیال سے 68 تک کیا، یا نہیں 69 بھی کیا تھا ہم نے کل، کہ چاہا ایک گروہ نے، اس میں سے اہل کتاب کے ایک گروہ نے چاہا کہ اب ان کے پاس اور کوئی چال جب نہ ان کی کامیاب ہوئی، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیسے ان کو کر دیں، اگنور بھی کر لیا، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اب لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کریں کہ لوگ جو ہیں بظاہر تو ایسے رہیں گے مسلمان، لیکن ہم ان کا ایمان خراب کریں اور ان کو دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو مضمون ہمارا چل رہا ہے پچھلی ساری آیات، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ یہ آپ کو گمراہ کریں گے اہل کتاب، مطلب ان سے آپ ہوشیار رہیے۔ مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ کے اوپر 69 آیت جو ہے ہماری 69 جو ہم نے کل کی تھی، اس پر بہت قیمتی بات کہی، ساری باتیں بہت قیمتی ہیں۔ اس آیت کے اینڈ کے اوپر الا انفسہم وما یشعرون، 69 کی بات کر رہی ہوں میں، 70 پہ جانے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ اپنے نفسوں کو اور نہیں آپ لوگ شعور رکھتے، یعنی آپ جو برا کر رہے ہو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہو، آپ دوسروں کے ساتھ نہیں کر رہے ہو۔ یا آپ نبی پاک کو کیا نقصان پہنچاؤ گے، یا ان کے فالوورز کو، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ اب دیکھیں نا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا کہ دیکھیں رہتی دنیا تک یہ کتاب باقی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ کتاب کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، اسے کوئی نہ بدل سکتا ہے، نہ اسے کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دی ساری کہانی یہود اور نصارہ کی۔ اب جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، وہ تو پھر ان باتوں سے فائدہ لے گا نا، وہ تو پھر ان کی حقیقتوں کو جان جائے گا کہ یہ اس طریقے سے ہمارے ایمانوں سے کھیلتے ہیں اور ہمیں
بھٹکانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے. اور اگر ہم اس سے دوسرا معنی یہ بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا اور ان کے بارے میں بتا کر ہمیں تنبیہ کر دی کیونکہ ہم ایسا نہ کریں. ایک اور دوسرا ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے. مینس کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا کرو, تو اس سے یہ کبھی نہ سوچو کہ میں نے فلاں کے لیے اچھا کر دیا, کیونکہ در حقیقت وہ ہم اپنے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم بتایا تھا نا کہ جب ہم کسی کے بھلے میں لگے رہتے ہیں تو اللہ ہمارے بھلے میں رہتا ہے. ہم دوسروں کے کام میں لگے رہتے ہیں, اللہ ہمارے کام میں لگا رہتا ہے. اگر ہم کسی کے لیے ہدایت کا باعث بنتے ہیں, اگر ہم کسی کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں, تو اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے اور ہدایت یافتہ میں لکھ دیتا ہے اور ہماری ہدایت کے بہترین انتظام کرتا ہے. اور اگر ہم لوگوں کو بھٹکائیں یا دوسروں کو دین سے یا پھر اور زندگی کے باقی جو معاملات ہیں, مثلاً کسی بچے کو اس کے ماں باپ کے خلاف, یا ماں باپ کو بچے کے خلاف, یا بہو کو سسرال کے خلاف, یا اس طرح یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا, یا دنیا میں اور جو بھی معاملات ہیں, دو لوگ اگر بزنس پارٹنر ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ورغلا دو, دوسرا صحیح نہیں ہے, دو لوگ مل کے کام کرتے ہیں, تو یہ جو بھی طریقے ہیں نا لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کرنے کے, یہ نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ یہ اپنے سامنے آتے ہیں اور یہ گناہ ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے, خطا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں کہ آپ دوسرے کے لیے بظاہر کر رہے ہوگے لیکن کبھی نہ کبھی یہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا. تو اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ یہود اور نصارہ کی فطرت ہے. تو اللہ نے ہمیں یہود اور نصارہ تو نہیں بنایا نا, یہ کتنے شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا, یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. تو ہمیں امت محمدیہ کا ٹائٹل دیا ہے تو ہمیں اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے. اپنے جینے کے طریقے اور اپنے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں, جب اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت بنایا تو ہم نے اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر ہی عمل کرنا ہے, نہ کہ یہود اور نصارہ پر. سمجھ رہی ہے بات کو؟ تو یہاں تک ہماری 69 آیت تو کافی تفصیل سے پہلے میں بتا چکی ہوں, تو میں تھوڑا سا میں نے خلاصہ بیان کیا تاکہ آپ کے ذہن میں پیچھے والی چیزیں آ جائیں, کیونکہ اب ہم آیت نمبر 70 پر جا رہے ہیں. اس میں بھی دیکھیں شروع میں ہی کہہ دیا یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب. پھر یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا, اے اہل کتاب تم کیوں, لما تکفرون, تم کیوں کفر کرتے ہو, لما تکفرون, کفر کرتے ہو تم بآیات اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ, اللہ کی آیات کے ساتھ تم کیوں کفر کرتے ہو, کیوں نہیں مانتے تم. اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیات کو کیوں نہیں مانتے. یہ اہل کتاب کے بارے میں پیچھے میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں. اب آگے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ آپ کیوں اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اور آپ یہ بتائیے کہ آیات ہیں کون سی آیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے تورات, جو آیات, یہ ان آیاتوں کی بات ہو رہی ہے جو آیات تورات اور انجیل میں موجود تھیں یا موجود ہیں, جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو کہ اللہ ان کے پاس جب کتابیں اتری تھیں, تورات اتری تھی نا, انجیل, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف آیتیں لکھ دی تھی, بتا دیا تھا کہ ایک نبی آخری آئیں گے اور ان کے بارے میں ساری تفصیل موجود تھی, ساری پیشن گوئیاں اس میں موجود تھیں, اور یہ لوگ ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیوں کفر کر رہے ہو, کیوں جھٹلا رہے ہو, کیوں نہیں مانتے ہو, آخر بات کیا ہے. یہ وہ آیات تھیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ساری تفصیل موجود تھی. ٹھیک ہے, اور کیا کہا, وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, حالانکہ تم گواہ ہو. تو ہوتا یہ ہے نا, اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان حق کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے موجود ہے, بعض اوقات نظر بھی کچھ اور آ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے, قرآن سے ہٹ کر بھی آپ اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ٹکرا جاتا ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی حقیقت کچھ اور ہے, نظر آ رہی ہے, بتا رہے ہیں, لیکن وہ مان کے ہی نہیں دے رہا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیوں بتائیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے,
کیونکہ لوگ بہت زیادہ بعض اوقات کسی کے اس طرح کے رویوں پر بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں اور ریئیکشن دیتے ہیں بہت زیادہ. تو ایسا ویسے آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ ہوتا کیوں ہے. ہوتا اس لیے ہے انہا کا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ دوسرے کی بات نہیں ماننا چاہتے, پتہ ہوتی ہے دل میں کہ دوسرا صحیح کہہ رہا ہے اور وہ صحیح ہے, لیکن ہم مانیں گے تو ہم شاید چھوٹے ہو جائیں گے. ہم کیوں مانیں, بس ہماری مانی جائے. انا کی, اپنی انا کی جنگ میں ہوتے ہیں لوگ. اپنے اندر, ان کے اندر اپنا جو مسئلہ ہوتا ہے نا, اس کی بڑی ان کو وہ ہوتی ہے کہ ایگو جس کو کہتے ہیں. حسد بھی ہوتا ہے بعض اوقات. بعض اوقات دوسروں سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اس حسد کی وجہ سے وہ دوسروں کی بات نہیں مانتے. اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں, بہت ساری اور وجوہات ہوتی ہیں زندگی میں جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم سب جانتے ہو, گواہ ہو, موجود ہیں تمہارے پاس سب چیزیں, لیکن تم کفر کرتے ہو. اب یہ اب 70 کے بعد 71 ضرور مجھے بتانی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں صرف اگر میں یہاں پہ بات ختم کر دوں تو آپ کو بات اچھے سے اور سمجھ میں آئے گی. 71 بھی دیکھ لیں, چھوٹی آیت ہے وہ بھی. یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب. دوبارہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر رہے ہیں. کس کو؟ یہود اور نصارہ کو. لما تلبسونا, کیوں تلبسونا, تم گڑمڑ کرتے ہو. گڑمڑ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ادھر کا ادھر ملا دینا اور ادھر کا ادھر ملا دینا. الحق کا, حق کو, بالباطل, باطل سے, وتکتمون, اور تم چھپاتے ہو, الحق کا, حق کو, وانتم, حالانکہ تم, تعلمون, تم جانتے ہو. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی 70, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ, حالانکہ تم جانتے ہو سب کچھ. کیا یہ تو نبی سچے ہیں, تمہاری تو کتابوں میں لکھا ہوا تھا. پھر دوبارہ اس آیت میں 71 میں کہا, یعنی 71 میں سورہ آل عمران کی, کہ اے اہل کتاب تم کیوں گڑمڑ کرتے ہو. اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ, گڑمڑ کس کو کرتے تھے؟ سچ اور جھوٹ کو, حق اور باطل کو اپنے ایک ساتھ ملا دیتے تھے. یعنی کہ وہ نہیں ہوتا کہ آدھی بات سچی اور آدھی جھوٹی, یہ کرتے تھے. اور پھر اللہ نے کہا تم کیوں چھپاتے ہو. تک تمون کہتے ہیں, تل بھی سونا کہتے ہیں گڑمڑ کرنے, مکس کرنے کو, اور تک تمون کہتے ہیں چھپا دینے کو. ٹھیک ہے, تو تم کیوں چھپاتے ہو حق کو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. یہ ان لوگوں کی یہ بھی ایک چال تھی. کس کی؟ یہود و نصارہ کی. ایک بڑی زبردست انہوں نے چال چلی. انہوں نے یہ چال اس لیے چلی کہ اب ان کے پاس تو یہ ہر حربہ کر رہے تھے نا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ہٹ جائیں. یعنی جب ان کے جو لوگ تھے نا, جو ان کے عام لوگ تھے, وہ تو ان کی کتاب پڑھتے نہیں تھے, علماء کے پاس جاتے تھے. اور آج آپ دیکھیں, آج بھی ہم لوگ اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں کہ لوگوں کو قرآن کوئی پڑھنا آتا ہے, صرف عربی پڑھنی جس کو آتی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عربی کے پیچھے معنی کیا ہے, یا مقصد کیا ہے, یا یہ آیت کب اتری, کیوں اتری, کیا بولا اللہ نے, کیوں بولا اللہ نے, نہیں پتا. ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا. تو ان کا بھی حال یہی تھا. تو یہاں بھی یہ بھی بتاتی جاؤں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. یہ بنی اسرائیل کی روش تھی کہ وہ اپنی کتاب خود نہیں پڑھتے تھے, صرف علماء کے پاس چلے جاتے تھے پوچھنے کے لیے. عام لوگ, ہر کوئی نہیں پڑھتا تھا, جاتے تھے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس پوچھنے کے لیے. تو یہ دیکھیں نا کہ کتنی خطرناک بات ہے. تو کیوں خطرناک بات ہے کہ علماء کی مرضی ہے, وہ جو مرضی بتائیں. تو وہاں پر ہوا یہ کہ جب لوگ جاتے تھے نا ان لوگوں کے پاس پوچھنے کے لیے, یعنی دوسرے لوگ جو کہ یہ بتاؤ, کیونکہ نبی نے آ کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا نا, جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ نبی ہو, آپ سب کو بتاؤ. تو اب لوگوں کو تشویش ہو گئی. اب لوگ جاتے تھے پوچھنے, یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سچے رسول ہیں؟ تو بعض اوقات ان کے علماء کیا کہتے تھے, ہاں وہ رسول تو ہیں مگر صرف عربوں کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں. استغفر اللہ. آپ دیکھیے ان کی حرکت کے, یعنی جو ان کے اسکالرز تھے نا, انہی سے لوگ پوچھنے جاتے تھے نا, تو وہ اسکالرز ایسے رویے پیش کرتے تھے کہ جیسے ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی بندہ کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور کوئی کسی خاص گروہ کو مانتا ہے, تو وہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے نا کہ یہ میں تو بھائی اس سے ہی دین کی باتیں سیکھتا ہوں, مجھے اس کی بات کا مجھے یقین ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے اسکالر کے پاس جاتا ہے نا پوچھنے. تو یہ لوگ جاتے تھے اپنے اسکالرز کے پاس پوچھنے کے لیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے یہ ٹھیک بات ہے, نبی ہیں یا نہیں ہے, یا کیا مطلب, آپ نے تو کتابیں پڑھی ہوئی دین والی. تو اگر اگلا بندہ اس طرح جواب دے کہ ہاں کرتے ہیں لوگ, آج بھی کرتے ہیں, ہاں فلانے گروپ والے ٹھیک تو ہیں, وہ باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں,
مگر ان کی فلاں بات ٹھیک نہیں ہے، ان کی چیزیں تو وہ کچھ کام تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر یہ والا کام ان کا فلاں والا ایک والا کام ٹھیک نہیں ہے، یعنی حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ کہ دوسرا شخص جو ہوتا ہے نا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں، مجھے کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا، یعنی کہ کچھ بات تو ٹھیک کہہ دینا اور کچھ بات کو غلط کہہ دینا، ایسی بات کہنا کہ جس سے سننے والے کو کوئی واضح جواب نہ ملے اور کوئی واضح ذہن لے کر وہ وہاں سے نہ جائے بلکہ وہ کنفیوز ہو کر جائے، ٹھیک ہے، اور بتانے والے کو بالکل حق معلوم نہ ہو اور حق چھپا رہے۔ تو یہ لوگ اللہ اکبر، ان کے جب اسکالرس کے پاس لوگ جاتے تھے تو یہ اسکالرس اس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے کہ ہاں کچھ ٹھیک تو ہے، عربوں کے لیے ہے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، تو ساری دنیا کے لیے تھے، لیکن یہ لوگ خود مانتے نہیں تھے نا، تو یہ کہتے تھے نہیں ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو جو ان کے لوگ تھے اب وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں کہ ان کو فالو کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ نے کہا تم حق اور سچ کو، حق اور باطل کو لما تلبسون، تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ اے اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم گڑبڑ کرتے ہو حق اور باطل کو، اور کیا وتکتمون الحق، وتکتمون الحق، اور کیوں چھپاتے ہو، اور بتانے والے کو یعنی تکتمون الحق کو حق معلوم اگر ہو اور پھر بھی وہ چھپائے بات کو چھپا لے نہ بتائے۔ تو وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں ایسی تعویلیں کر دیتے تھے، یہ جو ان کی کتابیں تھیں نا مذہبی کتابیں، کہ پڑھنے والے کو اصل بات پتہ ہی نہیں چلتی تھی، اور یعنی تک تمونل کا مطلب یہ ہے کہ چھپاتے تھے نا باتوں کو، ایسی جو ان کی کتابوں میں باتیں لکھی تھی نبی پاک ہمارے نبی کی آمد کے سلسلے میں، اس میں ایسی ایسی تعویلیں کر دیتے تھے کہ اگر کوئی خود پڑھنے بھی بیٹھ جائے نا کتاب لے کے تو اس کو بھی کوئی سمجھ نہ آئے، بات پتہ ہی نہ چلے۔ یہ تو ہو گیا تک تمون الحق، اور تلبسون کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ایسی وضاحت کرتے تھے اپنی آیات کی کہ اصل مطلب سامنے آنے ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکائے رکھتے تھے۔ مثلا کوئی بھی آیت یا حدیث ان کی مرضی کے خلاف اگر ہے تو فوراً اس کے اندر تعویل کر دیتے تھے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، نہیں اس کا تو یہ مطلب ہے، نہیں اس کا تو وہ مطلب بھی نکلتا ہے، اور اس کو تو اس زاویے سے ہم دیکھیں تو یہ بنتا ہے، اس زاویے سے دیکھیں تو وہ بنتا ہے۔ تو پھر سننے والا کس نتیجے پہ پہنچے گا؟ سننے والا تو بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، مجھے کیا معلوم، ایک عام آدمی کو کیا معلوم کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا کرے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ یہود اور نصارہ کی سازش ہے۔ حق کیا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، حق کیا ہے آپ کے سامنے لکھا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب لما تلبسون الحق، تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو حق کو۔ یہ جس طرح ہم کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے بچوں کو ہم کہتے ہیں کیوں کر رہا ہو تم ایسا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ مت کرو تم ایسا، بالباطل، باطل کو مت ملاؤ حق کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو آیت کا ظاہری ساخت معنی وغیرہ ہوتے تھے نا تو وہ ایسی حرکت کرتے تھے کہ وہ نظر ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے، یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے کہ اگر آپ کو بات پتہ ہے لیکن آپ اس کو بتا نہیں رہے۔ اور تکتمون الحق یعنی ان کی کتاب میں جو نبی کی آمد کا ذکر تھا اس کو تو بالکل ہی چھپا دیتے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کی آمد کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا، انہوں نے چھپا دی تھی بات، اس کو کہا تکتمون الحق، اور جو سچ حق بات موجود تھی اس کو آیات کے اندر اس کو یہ کہہ دیا نا کہ یہ تو ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے نبی تھوڑی نہ ہے، یہ تو عربوں کے لیے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ ان کی ادائیں دیکھیں کہ آج کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رہتی دنیا تک رکھا ہے تاکہ آج کے اس ماحول اور معاشرے میں ہم رہنمائی لیں تو فقط قرآن سے لیں، اور وہ غلطیاں نہ کریں جو پہلے والی قومیں کر چکی، اور وہ حرکتیں نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کی ہیں، وہ حرکتیں نہ کریں کہ جن پر بنی اسرائیل کو اللہ نے ڈانٹا۔ یہ ڈانٹ تو ہے کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو اس طرح، کیونکہ آپ گھروں میں دیکھیے جب بچے کر رہے ہوتے ہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت تو ماں کے کہتی ہے نا، ڈانٹتی ہے نا کہ کیوں کر رہے ہو تم ایسا، یہ کیا ملا کے رکھ دیا اس کے اندر، ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ اس میں پیار تو نہیں ہوتا نا پھر۔
تو یہ ڈانٹ ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس طرح سے ان کو روکا کہ تم حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو لفظ پلس بات سمجھ آئی ہوگی کہ اہل کتاب کو کفر کرنے سے روکا گیا. ان کو اللہ کی آیات کے ساتھ جو انہوں نے چیزیں اپنی طرف سے ڈال دی، حضور کی آمد کے بارے میں چھپا دیا اور یہ سب باتیں انہوں نے کی، تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کہا. تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 71 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور دیکھیے آیت نمبر جو 71 ہے نا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے پوری ڈیٹیل میں نے بیان کر دی 71 کی، لیکن اس کا ایک خلاصہ ہے، اس سے ایک سبق ملتا ہے. اسی پر میں اس 71 کو کلوز کروں گی اور پھر آپ سے میں عمل کی بات پوچھوں گی. پچھلی آیات میں سے بھی اگر کوئی بتانا چاہے تو وہ اپنا مائک اوپن کر کے اپنی عمل کی بات شیئر کرے، اور جو آج کی آیت سے سیکھا وہ بھی شیئر کرے، جو بھی کرنا چاہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، اس میں گڑبڑ کر دینا اور سچی بات کو چھپا لینا. تو آپ یہ دیکھیے اس آیت کا ایک لیسن، خاص سبق، ایک خاص اصول، ایک خاص عمل کی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں جب کبھی ہمیں کوئی ایسے موقع ملیں کہ جن کے اوپر ہم نے حق بتانا ہو، سچ بتانا ہو، تو اس میں جھوٹ کو ملانا نہیں ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ تلبسون الحق. ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا چاہے نقصان بھی ہو لیکن ہم نے سچ کو اور حق کو چھپانا نہیں ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ہو جائے گا؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ. یہ تلبسون الحق گڑبڑ کر دیا، کچھ جھوٹی اور کچھ سچی آپس میں ملا کے اور اپنے فیور کی سٹوری بنا لی، اور وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اپنے فیور کی جو بات ہے وہ تو کر دی، اور جو دوسرے کی سچی بات ہے اس کو چھپا دیا اٹھا کے. تو یہ غلط ہے، یہ بنی اسرائیل کی روش ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند تھی، یہ ان دین کے دشمنوں کا کام ہے، یہ مسلمان امت محمدیہ کے لوگوں کا کام نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ایک بہت بڑا منصب، ایک بہت بڑا مرتبہ اور ایک بہت بڑی شان دی ہے مومن کو. تو مومن کو اپنی اس عزت، اس وقار، اس شان، اس مقام، اس مرتبے اور اپنے پیارے نبی کے اس مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا، ہمیں کتنی بڑی پوسٹ دی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور کام کون سا کریں جو ان کے دشمن کرتے تھے اور پھر اللہ سے ڈانٹ کھاتے تھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں، ماحول میں، معاشرے میں، محلوں میں، خاندانوں میں کوئی اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ تلبسون الحق کا کیا چیز ہے. آپ اس لفظ کو یاد رکھیے، جب بھی کبھی بھی آپ کا دل کرے کہ میں سچ کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ بول دوں، یا جو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بس ایسے ادھر ادھر سے سنا ہے، چلو تھوڑا سا یہ بھی مکس کر دوں، اگلے پر یہ امپریشن پڑے گا، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تلبسون الحق کا ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بنی اسرائیل کو ڈانٹ کر کے کیوں ملا رہے ہو تم. اور اگر حق آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو چھپائیں کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے آگے بتانے میں، چھوڑو اس کو کیا بتانا ہے، اس کو نہیں بتاتے، دوسری بات بتا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، تکتمون الحق کا، کہ آپ حق کو چھپا رہے ہو. تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا اور اس پر اللہ نے ان کو ڈانٹا تھا. سورہ آل عمران آیت نمبر 71 تک کلوز کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.